محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ورب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس میں الحمدللہ پہلا شرح رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ کے بندے اللہ کے فضل و کرم سے روزے خوب رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں۔ اور اب جب ہم رمضان کے بیچ میں آ جاتے ہیں، رمضان کے بارے میں ہمیشہ میں نے ایک چیز فیل کی ہے، جب آنے لگتا ہے تو ایک ہلکا سا احساس، 30 روزے، کھانا کھانے کی عادت کیسے کٹیں گے، اللہ کٹوا دے۔ جب رمضان کے بیچ میں پہنچ جاتے ہیں تو عادت ہو جاتی ہے، اور جب رمضان جانے لگتا ہے تو ایک ہلکا سا افسوس اور ایک دکھ ہوتا ہے کہ وہ ساری برکتیں جن کا نزول رمضان المبارک میں ہو رہا تھا اب ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہماری مغفرت کر دی ہو، ہمارے روزوں کو قبول کر لیا ہو، اور پھر یہ سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ جو کمی کوتاہی اس رمضان میں رہ گئی، اور جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ ہم روزے رکھیں ویسا ہم رکھ نہیں سکے، جیسا آپ چاہتے تھے ہم نمازیں پڑھیں ویسی ہم نمازیں نہیں پڑھ سکے، اللہ جیسی آپ چاہتے تھے کہ ہم عبادت کریں اور قرآن پڑھیں ویسے ہم کر نہیں سکے، اس کے لیے معافی اور ایک اور چانس مل جائے، ایک رمضان اور مل جائے۔ یہاں پر میرے پاس اس وقت ایک دو واقعات ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار، تو ان کی دو واقعات ہیں، میرا دل آپ کے سامنے پڑھنے کو کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا، کچھ دل لگی کر لیں گے۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا، وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے، اس میں عیب بہت ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سڑیند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں، اور وہ سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی بن جائے، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سینک، رال، سب وغیرہ اس میں موجود، اسی میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اسی کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنے آرام اور راحت کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں جا بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر ایک